نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کا ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اپنی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 پر ختم کی تھی، جس میں نے ایک زمانہ جاہلیت کی ایک جو رسم تھی، ان کی رواج تھا یا ان کی بری خصلت تھی کہ اپنی بیویوں کو اپنے سے جدا کر دیتے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 8 ماہ کے سال کے لیے بھی، 2 سال کے لیے بھی، اور پھر جب جی چاہتا دوبارہ اس سے رجوع کر لیتے، تو اس کو ایلا بولا جاتا تھا۔ تو اللہ کریم نے اس آیت نمبر 226 میں یہ فرمایا کہ اب جو لوگ اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں تو 4 ماہ کی مہلت ہے ان کے پاس۔ اگر تو وہ 4 ماہ کے اندر رجوع کر لیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن 4 ماہ سے زائد اگر وقت گزر جائے گا تو پھر طلاق ان کی جو بائن ہو جائے گی، اور اگر رجوع کریں گے تو پھر ان کو وہ جو قسم انہوں نے اٹھائی اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن بیوی ان کی منکوحہ رہے گی۔ لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتے اور اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے کہ بندہ اس کو رکھتا بھی نہیں اور چھوڑتا بھی نہیں، تو پھر جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے، یا قاضی ہے یا جج ہے، جو بھی نظام ہے، کہ وہ جو ہے اس سے طلاق لے کر دے گا 4 مہینے کے بعد۔ یعنی کو لٹکا نہیں دینا عورت کو کہ بھئی میں نہ طلاق دے رہا ہوں نہ تجھے میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں، تو وہ بیچاری بیچ میں پھنس جائے۔ تو ایسی صورت میں جو پہلے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر مالدار عورت ہے، اس سے مال ڈیمانڈ کیا، اس نے مال نہیں دیا تو اس کو کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جو ہے نا وہ ازدواجی تعلق نہیں نبھاؤں گا، تو اس کو چھوڑ دیا بیچاری کو۔ وہ نہ کسی اور کے پاس رہنے کے قابل، نہ اس کو طلاق دے، وہ فارغ کرے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ تو اللہ کریم نے یہ عورت کا جو استحصال تھا نا اس کو ختم کیا، اور یہ حکم دے دیا کہ اب جو ایسی قسم کھا بھی لے تو 4 ماہ کا اس کے پاس وقت ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر حاکم وقت جو ہے وہ اس کو طلاق دلوائے گا۔ تو اگر وہ طلاق نہ دے مرد تو حاکم وقت جو ہے وہ طلاق کا حکم صادر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے حکم دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو رجوع کر لے تو اللہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ پھر آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 227 میں ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر نہیں رہنا چاہتے، پکا ارادہ کر لیا تو پھر طلاق فارغ کرو ایک دوسرے کو۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب طلاق یافتہ عورتوں کے متعلق اللہ کریم نے حکم دیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے، اور یہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا۔ اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لٹا لینے کا حق ہے، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، زیادہ حق ہے۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔
تو اللہ کریم نے یہاں پر طلاق کے مضمون کو موضوع بنایا کہ پہلا حکم تو یہ دیا کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ 3 حیض کم از کم 3 ماہ بنتے ہیں وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، اور یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے یعنی کہ ان کے رحموں میں ہے اس کو چھپائیں، ظاہر نہ کریں۔ یعنی کہ پچھلے شوہر کے طرف سے اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، حمل ٹھہر چکا ہے، تو اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضائع کروا دیں یا ظاہر ہی نہ کریں کسی پر کہ میں حاملہ ہوں اور کسی اور سے نکاح کر لیں، تو یہ دونوں حالتوں اللہ کریم نے حرام قرار دے دی۔ اسی لیے 3 ماہ کا وقت دیا گیا کہ 3 ماہ کے بعد حمل واضح ہو جاتا ہے، 3 ماہ کی مدت کے بعد حمل واضح ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، اور نکاح کرنے کے لیے پھر 4 ماہ اور 10 دن کا پھر عدت ہے، یاد رکھیے گا، تاکہ وہ جو حمل ہے وہ غلط ملت یہ نہ کہے کہ اس کا بیٹا تھا یا اس کا بیٹا تھا۔ اس معاملے کو روکنے کے لیے اللہ کے نے جب طلاق ہو جائے، طلاق بائن ہو جائے، اس کے بعد بھی 4 ماہ اور 10 دن عدت عورت گزارتی ہے، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ جو ہے نا حکم فرمایا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی مدت کے اندر اگر شوہر اس سے رجوع کر لے، یعنی کہ ایک طلاق جو مرد دے گا وہ اگر تو عورت کو حیض کے دن چل رہے ہیں، ماہواری چل رہی ہے، تو طلاق نہیں دے سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر اس کی طہارت کے بعد اس سے مجامت کر لی، مباشرت کر لی، پھر بھی طلاق نہیں دے سکتا، پھر اس کا مہینہ پورا ہونے کا انتظار کرے گا، اس کو ایام گزر جائیں گے، پھر وہ جب نہا لے گی اور بغیر مباشرت کے اس کو طلاق دے گا۔ یہ قانون ہے اللہ کریم بنا دے، ایک طلاق دے سکتا ہے، پھر 1 ماہ پھر انتظار کرے گا، پھر اگلے ماہ جب وہ پاک ہوگی پھر دوسری طلاق دے گا، پھر اسی طرح تیسرے ماہ کا انتظار کرے گا۔ تو 2 طلاقیں دینے کے بعد اس کے پاس اس کو رجوع، پہلی طلاق کے بھی رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر دوسری طلاق کے بعد رجوع نہ کرے اور وقت گزر جائے، 1 ماہ گزر جائے، تو اس کے بعد وہ تیسری طلاق جو ہے نا وہ دے سکتا ہے، رجوع نہیں کر سکتا، 2 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ مرد کو زیادہ حق ہے کہ زوجیت کو لوٹا لے، کہ اس بیوی کو جس نے طلاق دی، جس بیوی کو، اس پر اس مرد کا زیادہ حق ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں اور واپس لوٹا لے، اس کو اپنے پاس بلا لے، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، کہ جو جھگڑا ہے ان کے درمیان، کوئی مسئلہ ہے، اس کو اگر سلجھا لیں تو اس مرد کا اس عورت پر زیادہ حق ہے کہ اس کو اپنے پاس واپس اپنی بیوی بنا لے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ جیسے میں نے عرض کی خلا کا جو معاملہ آتا ہے، خلا جو کیا جاتا ہے، وہ عورت کو اللہ کریم نے حقوق دیا ہے کہ مرد ہے وہ رکھنا نہیں چاہتا اور طلاق بھی نہیں دے رہا، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ عورت اپنی جان چھڑا سکتی ہے مرد سے، آگے آئے گا ذکر، اس پہ بحث کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں نا عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ عورت کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے، عورت ہاں یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ان پر کچھ فضیلت ہے، مردوں کو فضیلت اس لیے دی گئی کہ عورت کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ مرد پر ہیں، اس کے نان نفقے کا بندوبست کرنا، اس کے گھر بار کا خرچہ برچہ، جو کچھ کی اولاد کو پالنا، سارے کا سارا بوجھ اللہ کریم نے مرد پر ڈالا ہے۔ عورت جو ہے اس پر یہ ذمہ داری نہیں ہے وہ کو کما کر لائے اور گھر کا نظام چلائے، یہ گھر کا نظام چلانے کا جو معاملہ ہے یہ اللہ نے مرد کے سپرد کیا ہے، اس لیے مرد کو اللہ کریم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور عورت اگر کام کرتی ہے اور عورت کمائی کرتی ہے تو عورت کی کمائی پر یاد رکھیے گا مرد کا کوئی حق نہیں، مرد کا کوئی، ہاں اپنی مرضی سے وہ خرچ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کی مرضی، لیکن مرد اس کی کمائی پر اپنا زور جبر نہیں چلا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فضیلت اس لیے مردوں کو دی کہ مرد جو ہے وہ نان نفقے کا بندوبست کرتا ہے عورت کا، اور اللہ بڑی غالب حکمت والا ہے کہ اللہ غلبہ بھی رکھتا ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے، حکمت بھی جانتا ہے ساری۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاقیں صرف 2 ہیں، فامساکم بمعروف، اس کے بعد یا تو وہ اچھے طریقے سے بیوی کو اپنے پاس بلا لیں، اور تسریح باحسان، اچھے طریقے کے ساتھ، زور زبردستی سے نہیں،
اگر وہ رہنا چاہتی ہے اچھے طریقے سے تو اس کو روک سکتا ہے 2 طلاقوں کے بعد۔ وَلَا يُحِلَّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يُخَافَفَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ جب تو طلاق بھی دینا چاہے عورت کو تو جو تو نے اس کو دے دیا حق مہر کی صورت میں یا تحفے کی صورت میں، ہدیہ کی صورت میں، تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ تو طلاق دیتے ہوئے اس سے مطالبہ کرے۔ ویسے بھی شریعت میں، ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی آپ کوئی چیز کسی کو ہبہ کرتے ہیں، کسی کو گفٹ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو اخلاقی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے کہے کہ اب تیری میری ناراضگی ہوگی میرا تحفہ واپس کر۔ یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے اور بڑی گندی حرکت ہے نا جی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بیوی تیرے ساتھ وقت گزار رہی ہے، اگر تیری انبن ہو گئی، تو جدائی کرنا چاہتا ہے، تو جو تجھ کو دے چکا ہے حق مہر بھی اور اس کے علاوہ جو تو نے اس کو تحفہ دیا، کوئی گفٹ کیا، تو اب یہ روا نہیں، تجھے یہ جائز نہیں ہے کہ تو اس سے وہ واپس مانگے، تو اس سے واپس مانگے۔ اور یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتے کو توڑ دیں۔ اللہ کی حدود جو ہیں اگر ان کا لحاظ نہیں کر سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے رشتے کو توڑ دیں، لیکن آسان طریقے کے ساتھ، لڑائی جھگڑا والا معاملہ جس طرح ہمارے نظام چلتا ہے نا، ہمارے تو خاندانوں میں جھگڑے چلتے ہیں اور ایک دوسرے کی بس پنجابی کی اندر ماں بہنیں کی ہوتی، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے بھائی، گزارا نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اگر نہیں نپ سکتا تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جدا کرو اپنے آپ سے۔ تمہارے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے، تمہارے جیون ساتھی تھا، تمہارے جسم کا حصہ تھا وہ، تو اگر تو نہیں اس کے ساتھ نبھا کر سکتا تو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جدا کر، یہ نہیں کہ اس کو مار کے یا اس پر الزام لگا کے چوری کا، یہاں تو یہ چلتا ہے نا کہ ہماری نوح ہے وہ زیور لے کر بھاگ گئی، جو ہمارے کپڑے بھی لے گئی، ایسا چلتا ہے، ہوتا جھوٹ ہے سارا کچھ، اس پر الزام لگائے جاتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، بس دینی طلاق ہے بھائی تو طلاق دے دو بس۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان کے ساتھ معاملے کو نپٹا لو۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر آزادی لے لے، جو وہ خلا کی بات کر رہا تھا نا کہ خاوند کسی شکل میں واپس نہیں، طلاق نہیں دے رہا اور بیوی اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی، تو وہ حق مہر بھی اس کو اپنا دے سکتی ہے، کوئی تحفہ ہے وہ بھی دے سکتی ہے، پلے سے بھی کچھ دے کر جان چھڑانی چاہے تو چھڑا سکتی ہے۔ یہ شریعت میں جائز ہے کہ مرد جو ہے وہ بے غیرت ہو چکا ہے، اگر نہیں جان چھوڑ رہا تو اللہ نے یہ راستہ بھی بتایا کہ بیوی پر یہ گناہ کوئی نہیں ہے کہ وہ بیوی کچھ بدلہ دے دے اور مرد بھی وہ قبول کر لے، تو مرد پہ بھی حرام نہیں ہے، وہ مرد پر بھی حرام نہیں ہے، معاملہ اچھا نہیں ہے۔ ویسے مرد کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ جو بیوی کو دے دیا اس سے واپس طلب کرے، لیکن اللہ نے یہ رستہ بند نہیں کیا، اس میں بھی عورت کی بھلائی کے لیے رستہ بند نہیں کیا کہ تیرا خامد تجھے نہیں چھوڑتا کسی شکل میں، تیرے نام اس نے کوئی مکان لگا دیا ہے، کوئی کوٹھی لگا دی ہے، کوئی گاڑی لگا دی ہے، کوئی کلو 2 کلو سونا تجھ کو دے دیا ہے، اب اس کو موت پڑ رہی ہے کہ میں اس کو طلاق دوں گا تو میرا مال جاتا رہے گا۔ تو اللہ نے یہی راستہ بھی کھلا رکھا کہ اگر تو نہیں رہنا چاہتی نا تو پھر تو مال دے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے، تو چھڑا لے، مال اس کو واپس کر دے۔ کہ اس کو تکلیف دے، اصل میں دیکھیں نا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، تو اگر اس میں چک چک اور بک بک رہے، تکلیف ہی رہے، گھر میں ہر وقت نچاکی رہے، لڑائی رہے، جھگڑا رہے، سکون نہ ہو جی، پھر وہ سارا جو بے برکتی ہے، بے رحمتی ہے، جو وہ ساری اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اولاد میں بکھیڑے پڑتے ہیں، کوئی اولاد ماں کی طرف جائے گی، کوئی اولاد باپ کی طرف جائے گی، تو اولاد کی محبت بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے، اسلام نے طلاق کو ناپسند فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رستہ بتا رہا ہے کہ بھئی گزارا نہیں ہوتا نا تو اچھے طریقے کے ساتھ جدائی اختیار کر لو، کچھ لے دے کے معاملے کو نپٹا لو، اور لیکن آسان طریقے سے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ کریم کی حدیں ہیں، بس تم ان میں سے آگے مت بڑھو۔ دونوں فریقین سے کہا جا رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ بھی اپنی حدیں پھلانگے نا،
اور عورت کو بھی یہ کہا گیا کہ تو بھی حد نہ پھلانگ، جو اللہ نے طے کر دیا نا معاملات، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو سلجھا لو، جس طرح بھی معاملہ نپٹا۔ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب جو بھی اگر مرد ظلم کرتا ہے بیوی پر، طلاق نہیں دے رہا، کسی بھی شکل میں طلاق نہیں دے رہا، اور جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے، تو اس کا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے۔ اور اگر بیوی ناجائز تنگ کر رہی ہے مرد کو، مرد رکھنا چاہتا ہے اور بیوی ناجائز طور پر رہنا نہیں چاہتی، کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا یا کوئی اور وجہ بن گئی، تو وہ بھی سمجھ لے کہ وہ بھی اپنی تائیں ظلم کر رہی ہے۔ مرد زیادتی کرے گا تو وہ ظالم ٹھہرایا جائے گا، عورت زیادتی کرے گی تو عورت ظالم ٹھہرائی جائے گی، کیونکہ یہ رشتہ بڑا اللہ کریم نے پاک رکھا ہوا میم بیوی کا۔ اس سے زیادہ کوئی متبرک رشتہ زمین پر اللہ نے اتارا ہی نہیں۔ پہلا رشتہ جو قائم کیا نا اللہ کریم نے، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، آدم علیہ السلام کا، ہمارے ابا جان کا اور ہماری ماں کا، اماں ہوا کا پہلا رشتہ جو پیدا کیا اللہ کریم نے دنیا میں، وہ میاں اور بیوی کا تھا۔ ماں باپ تو بعد میں بنے نا جب اولاد ہوئی، تو اس لیے اللہ کریم نے اس رشتے کو بڑا پسند فرماتا، اس لیے طلاق کو حلال کیا لیکن ناپسند فرمایا کہ بھئی جوڑا ہے نا تو اس کو نبھاؤ۔ کبھی میاں تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرے، کبھی بیوی لچک کا مظاہرہ کر لے، دونوں کے حقوق برابر ہیں، یاد رکھیے گا۔ بس فضیلت یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، اور عورت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محکوم نہ سمجھے، لیکن مرد کی تابع داری تو کرے نا۔ اب اللہ نے فوقیت دی ہے نا، یہ برابری کا کنسیپٹ جو ہے نا، حقوق میں برابری ہے، لیکن فضیلت میں برابری نہیں کی جا سکتی۔ مرد جو ہے نا اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، حقوق میں برابری ہے، مرد اس کو لتاڑ نہیں سکتا، اس کو مار نہیں سکتا، اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ باقی حقوق جو انسان ہونے کے ناطے کے حقوق ہیں، جیسے مرد کے ہیں اللہ نے فرمایا ویسے ہی عورت کے ہیں، لیکن کچھ معاملوں میں اللہ کے لیے فضیلت عطا فرمائی، اور فضیلت اس لیے عطا فرمائی کہ مرد کو ذمہ داریاں دی، اس فضیلت کے بدلے ذمہ داریاں دی، تب جا کر فضیلت دی، اور عورت کو سارے کے سارے معاملہ سے بری کر دیا، بس تو اپنے گھر کے نظام کو چلا، اپنے گھر کے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو گھر کا کام عورت کرتی ہے نا، کچن کا بندوبست، کپڑے دھوتی ہے، آپ کے کپڑے استری کرتی ہے، آپ کے ماں باپ کی دیکھ بھال کرتی ہے، شرعی لحاظ سے عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ گھر کا کام نہ بھی کرے تب بھی آپ اس کے نان نفقے کے ذمہ دار ہیں، یہ اس کا احسان ہے آپ پر، یاد رکھیں ایک دوسرے معنوں میں۔ ہمارے گھر کی جو بیویاں ہیں نا، ہماری بیویاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گھر کو سنبھالتی ہیں نا، یقین کیجئے شرعی نقطہ نظر سے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ویسے مرد پر احسان ہے ان کا۔ مرد نے کبھی فکر ہی نہیں کی اس بات کی کہ یار اتنا میں چلو کما کر لاتا ہوں، مجھے تو اللہ نے فضیلت دی اس معاملے میں۔ عورت جو صبح میرے جاگنے سے پہلے وہ جاگتی ہے جی، اور میرے سونے کے بعد وہ سوتی ہے، مجھے بھی سنبھالتی ہے، میرے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، جو ساری مصیبتیں جو اٹھاتی ہے، تو یہ اس کا احسان ہے مرد پر، اگر مرد سمجھے تو مرد۔ تو اس لیے بیویوں کی قدر کرنی چاہیے۔ باقی آن بان تو ہو جاتی ہے نا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے ازواج کے ساتھ جو تھی نا، آپ کی ازواج تھیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جو آپ کی بیویاں تھیں، تو وہ بھی گلے شکوے کر لیتی تھیں، اور آقا سنتے تھے، اور آقا برداشت کرتے تھے، اور آقا مسکرا دیتے تھے۔ آقا نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی کسی اپنی بیوی کو جھٹکا نہیں۔ اور بیویاں کرتی ہیں، آپ کی بیویاں 2 3 4 بیویاں ایک وقت میں ہوتی ہیں اگر، تو ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے نا جی۔ عورت کا مزاج ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرنا، تو فطرتاً عورت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن مرد کو بھی اللہ کریم نے حوصلہ عطا کیا ہے۔ مرد کو حوصلہ، مرد کہتے کس کو ہیں؟ مردانگی یہ نہیں ہے کہ بس لتر پولا کرتے رہیں، عورت کو تو یہ مردانگی ہے نا۔ مرد وہ ہے کہ جو سنبھالے اپنے گھر کو۔ بھائی بیوی نے کر لی تو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی، کوئی صحابی تھا، تو وہ آیا، اس کی بیوی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی، تو وہ اپنا کیس لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ تو جب آپ کے دروازے پر پہنچا تو اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی کسی بات پر۔ تو وہ دروازے پر آ کے جب اس نے ناک کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے، تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ اس نے کہا تو آیا کیوں تھا پھر؟ اس نے کہا جس مقصد کے لیے میں آیا تھا امیر المومنین، وہ تو معاملہ آپ کے گھر میں بھی چل رہا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بات سن میرے بھائی، کیا وہ تیرا خیال رکھتی ہے؟ جی رکھتی ہے۔ تیرے بچوں کا خیال رکھتی ہے؟ جی رکھتی ہے۔ تیرے کپڑے دھوتی ہے؟ تجھے کھانا پکا کے دیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اتنا تیرا خیال رکھتی ہے، اگر کبھی وہ لڑائی کر لیتی ہے تو برداشت کر جا، تیرا بھی تو کچھ حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا برداشت کر جا، اتنے حقوق تیرے پوری کرتی ہے، تو اگر کبھی وہ غصے میں آئے، وہ انسان ہے نا جی، ہم بیویوں کو انسان نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں چاہے وہ لوہے کی یا پتھر کی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے یار۔ چلو کبھی کسی وقت غصہ کر بھی لیا تو کبھی پیار بھی کر لیا کریں اور اس کی بھی برداشت کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں سکھلایا، یہ ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ زیادتی اور ظلم نہ کرو اپنی بیویوں کے ساتھ، زیادتی اور ظلم نہ کرو۔ بھائی یہ کوئی معاملہ اتنا ہی سنجیدہ ہو گیا کہ تمہارا نظام نہیں چلتا تو اللہ کہتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، جیسے اچھے طریقے سے بیاہ کر لائے ہو نا، بیاہ کر جب ہم لاتے ہیں نا تو ساس ہو نند ہو وہ واری واری جاتی ہیں جی، میری چاند کی کیا چاند کا ٹکڑا جی، 14ویں کا چاند، وہ 6 مہینے نہیں گزرے تھے وہی جو ہے نا 14ویں کا چاند اس کو گرین لگ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلامی معاشرے میں ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ایک عورت بھی ہے وہ بھی انسان ہے، مرد ہے وہ بھی انسان ہے، جیسے مرد سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور مرد یہ چاہتا ہے کہ اگنور کیا جائے، بیوی میری غلطیوں کو اگنور کرے، تو عورت کی غلطیوں کو بھی اگنور کرنا چاہیے، وہ بھی جیتا جاتا ہے انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، وہ بھی غلطیاں کر سکتی ہے۔ تو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کمپرومائز کرے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ان کو بندہ اگنور کرے تو نظام اچھا چل جاتا ہے۔ نظام ہمارے ماں باپ نے، میرے والد صاحب 92 سال کی عمر میں دنیا سے گئے اور میری والدہ 70-75 سال کی عمر میں گئی، سارا کچھ چلتا رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لڑتے بھی تھے جھگڑتے بھی تھے، لیکن اتنی لمبی عمر ساتھ انہوں نے گزاری، 100 سال زندگی لوگ گزارتے ہیں نا جی۔ تو سبق اس بار اتنا ہی ہے میرے بھائیو آج کا، کہ اپنے گھر کے ماحول کو آپ نے خود ہی درست کرنا ہے۔ اب جیسے اپنے آپ سمجھتے ہیں نا کہ میرے وجود کی عزت ہو گھر میں، ویسے یہ بھی سمجھا کریں کہ میری بیوی کے وجود کے بھی گھر میں عزت ہو، وہ آپ کی عزت ہے، آپ اس کی عزت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ تیرا لباس ہے تو اس کا لباس ہے، تو ایک دوسرے کے عیب کو آپ نے چھپانا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو آپ نے درست کرنا ہے۔ تو مل جل کر گزارا کریں گے تو لمبی زندگی بھی انسان گزار سکتا ہے اور محبت سے گزار سکتا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم گھریلو معاملات میں اپنے جو ہے نا وہاں پر فراخ دلی کا ثبوت دیں اور اپنے گھر کے ماحول کو اچھا ماحول بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔